بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ قرآن پاک بھی آپ نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا ہوگا۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہر مسلمان اس قرآن پاک کو ویسے پڑھے جیسے اس قرآن پاک کا حق ہے۔ یہ ایک زندہ کتاب ہے، ایک زندہ کتاب یہ ہے۔ مطلب اس بات کا کیا ہے کہ قرآن پاک ایک زندہ کتاب ہے۔ آپ کی یقین مانے کہ آپ کی زندگی کا ہر مسئلے کا حل، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو ریلیجیس ہمارے کوئی بھی ایشوز ہیں، مسئلے مسائل ہیں، ہم وہاں پہ ان کے حل ہمیں ڈھونڈے جاتے ہیں، جیسے وراثت کے حقوق ہیں، نماز کے ہیں، جو اسلام کے ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے بارے میں ڈیٹیلڈ اس قرآن پاک میں ہر چیز منشن کی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی آپ کی زندگی کے آپ کی زندگی سے جڑے اہم مسئلے مسائل ہیں، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی، تو آپ یقین مانیں ہر ایک چیز، ہر ایک مسئلے کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، اور اس کو پڑھنا ہم نے ضرور ہے، ٹھیک ہے، کوشش ہم نے ضرور کرنی ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، میں جو ویڈیوز آج کل بنا رہی ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی ہم حج عمرہ پہ جاتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بہت سی چیزوں میں ہمیں چونکہ نالج نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ ہم قیمتی لمحات، قیمتی ایک سفر جو ہوتا ہے نا، تو اس سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے وہ ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں روحانی طور پہ۔ تو میں یہ چاہتی ہوں، ایک چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں نے محسوس کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دیکھیں، آج جیسا کہ ہم انشاءاللہ طواف کے بارے میں پڑھیں گے کہ طواف کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جاتے ہیں، الحمدللہ عمرہ پہ جاتے ہیں، حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، یا بھی جانے والے ہوں گے، پلاننگ کر رہے ہوں گے۔ تو کیا آپ نے آپ کو تیار کیا ہے؟ اپنے روحانی طور پہ آپ نے خود کو تیار کیا ہے کہ میں کہاں پر جا رہی ہوں، اور مجھے وہاں پہ جا کے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اس کی مکمل روح کے ساتھ؟ اگر نہیں کیا تو ابھی سے سٹارٹ کریں، یہ اس کی تیاری ہے جو ہم نے کرنی ہے۔ آپ جب جائیں گے، دیکھیں آپ وہاں پہ عمرہ جب کریں گے انشاءاللہ، تو عمرہ کا سب سے امپورٹنٹ ویسے تو یہاں پر اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ عمرہ میں آپ کیسے عمرہ کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس سے ریلیٹڈ آپ کو ہر جگہ آپ کو بہت سی گائیڈنس اور گائیڈ لائن مل جائے گی۔ میں جو بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ آپ نے وہ روح پیدا کرنی ہے کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں، ایک طواف کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ طواف کرتے وقت ہماری فیل کیا ہونی چاہیے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہونا چاہیے، وہ چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک میں چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں کہ دیکھیں، جب آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کیا ہے؟ طواف صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک عمارت ہے اور اس کے گرد آپ 7 چکر لگا رہے ہیں اور آپ نے طواف آپ کا ڈن ہو گیا، دیٹس اٹ، اس کے بعد آپ جا کے صحیح کریں گے اور آپ کا عمرہ ہو گیا۔ آپ جب یہاں پہ جائیں نا تو مکمل نالج لے کے جائیں۔ سب سے پہلے آپ وہ دیکھیں کہ یہ جس عمارت کے گرد میں چکر لگا رہا ہوں یا لگا رہی ہوں، اس کی ہسٹری کیا اس کی ہسٹری مجھے پتہ ہے کہ میں اس عمارت کے گرد چکر لگا رہی ہوں؟ یہ ہمارا قبلہ ہے، یہ وہ قبلہ ہے جو یہاں بیٹھ کر جس کی طرف میں منہ کر کے نماز پڑھتی ہوں، کسی بھی ملک کے جس بھی حصے میں ہو، ہم اسی ڈائریکشن میں، قبلہ کی ڈائریکشن میں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارا قبلہ ہے۔ تو ہماری اس قبلے کی ہسٹری کیا ہے؟ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے نا، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں، دیکھیں اگر ہم نے قرآن، میں کیوں کہتی ہوں کہ اس کے جانے سے پہلے آپ حج پہ عمرہ پہ جا رہے ہیں تو آپ قرآن کو پڑھنے کی عادت بھی ڈالیں، قرآن کے ترجمے کے ساتھ، تاکہ یہاں پہ ہر چیز موجود ہے، تاکہ جب ہم وہاں پر جائیں تو ہمیں محسوس ہو کہ ہم اس جگہ پہ آئے ہیں جس کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ نے کچھ۔ اور کیا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ العمران کی آیت نمبر 96 ہے یہ، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارک اور بابرکت،
اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ الحمدللہ۔ یعنی کہ جب آپ طواف کرنے لگیں، جب وہاں پر پہنچے تو آپ کی پہلے اس گھر کو دیکھیں کہ یہ گھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پہلا گھر ہے جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے مکہ میں، جو مبارک اور بابرکت ہے، اور یہ ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو چیز آپ کے دماغ میں آنی چاہیے کہ یہ گھر جو ہے یہ ہدایت ہے ہمارے لیے۔ یہ گھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ عمارت بنائی تھی۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر زمین پر پہلی عبادت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ پہلا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں سورہ ال عمران میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا گھر ہے۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے جو بنایا گیا یہ پہلا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے، اور اس کی روح کے ساتھ آپ طواف کریں۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ عمارت قائم رہی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ ایک سیلاب آیا اور یہ اس عمارت کو نقصان پہنچا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا انہی بنیادوں پر اسی جگہ پہ ایک گھر تعمیر کرنے کا، یہ اسی جگہ پہ بنایا گیا، اور یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا۔ اب جب آپ کو یہ پتہ ہوگا نا کہ یہ وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر ہے جو انسانوں کے لیے زمین پر بنایا، اور کس نے بنایا؟ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، کن کے ساتھ مل کے؟ حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جب آپ اس گھر کو دیکھیں نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس گھر کو بنا رہے تھے تو وہ کیا سوچ رہے تھے، وہ کیا دعا کر رہے تھے، تاکہ وہ خیال جب آپ اس گھر کے طواف کر رہے ہو، چکر لگا رہے ہو، تو آپ کے دماغ میں آئے اور آپ اس محبت میں کھو جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ وہ جب اللہ کے حکم سے یہ گھر بنا رہے تھے تو وہ کیا دعا مانگ رہے تھے۔ یہ سورہ البقرہ کی ہے جی، آیت 127، اور اس کی میں پڑھ رہی ہوں، آپ ذرا اس کو غور سے سنیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل، یعنی جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی عمارت اس کو بلند کر رہے تھے تو کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی ہے خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ مطلب آپ سوچیں کہ وہ ایک اتنا بڑا نیکی کا کام کر رہے تھے۔ ہم تو کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس کا اجر ملے، اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک نیکی کا کام کر دیا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اور اس وقت بھی اتنی عاجزی ان کے اندر، اتنی عاجزی کہ وہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ ہم یہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں اس کو ہم سے قبول فرما لے، اور بے شک تو خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب یہ دعا جب آپ طواف کر رہے ہو نا تو یہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور پھر آگے بھی دعا مانگی، صرف اتنی سی دعا نہیں مانگی۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نیکی کا کام ہے، یہ جو نیکی ہے تو اس کو ہم سے قبول فرما لے، اور پھر کہا ربنا وجعلنا المسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور بنا ہمیں فرما بردار اپنے لیے، یعنی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم سے یہ نیکی قبول فرما لے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فرما بردار بنا دے اپنے لیے، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت فرما بردار تیرے لیے۔ یعنی کہ یہاں پر وہ امت مانگ رہے ہیں، اور دکھا ہمیں ہماری عبادت کے مقام اور طریقے، اور مہربان ہو ہم پر، بے شک تو
تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ کیا آپ کو گوز بمس نہیں آ رہے یہ بات سن کے؟ جب میں وہاں پہ طواف کر رہی تھی، آپ یقین مانے کہ میرے دماغ میں کیونکہ میں پڑھ کر یہ گئی تھی تو مجھے بہت خوبصورت فیلنگ آ رہی تھی، مجھے جو احساسات آ رہے تھے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو کیا دعا مانگ رہے تھے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ یا اللہ یہ نیکی ہم سے قبول فرما، اور پھر انہوں نے امت مانگی۔ دیکھیں ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑی دعا مانگتے ہیں ہم لوگ ہیزیٹیشن ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی، انہوں نے ایک امت مانگی، ایک امت فرما بردار تیرے لیے، یعنی کہ ایک ایسی امت بنا، یعنی ان میں سے ایک امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ پھر آگے بھی دعا ہے، یہاں پر دعا ختم نہیں، اتنی خوبصورت یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب اور معبوس فرما ان میں ایک رسول کو، انہی میں سے وہ تلاوت کریں ان پر تیری آیات اور تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی، اور تزکیہ کریں ان کا، بے شک تو ہی بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ ماشاءاللہ، اب یہ مکمل دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو یہ اتنی خوبصورت دعا مانگ رہے تھے۔ یعنی کہ کیا، اب آپ جب عمرے پہ جائیں انشاءاللہ، تو حج پہ جائیں، اب طواف کرتے ہوئے یہ چیز آپ کے دماغ میں، یہ دعا پڑھ کے جائیں آپ، یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کو پڑھیں، کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ یہ نیکی کا کام ہم سے قبول فرما، اور انہوں نے ایک امت کے لیے دعا مانگی کہ ہماری امت، ہماری اولاد میں سے ایک امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور پھر انہوں نے ایک رسول کی دعا مانگی کہ اے ہمارے رب معبوس فرما ایک رسول کو انہی میں سے، اور وہ کیوں کہ وہ تلاوت کرے تیری آیات اور تعلیم دے امت کو اس کتاب کی حکمت، یعنی کہ ایک امت مانگی اور رسول مانگا۔ اب آپ سوچیں جب یہ چیز آپ کو پتہ ہوگی، اب یہ سب ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ طواف کریں گے، کیا آپ کسی اور طرف آپ کی سوچ جا سکتی ہے؟ کبھی نہیں جا سکتی۔ تو آپ نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں یہ نالج لینا ہے، اور اس نالج کے ساتھ آپ نے طواف کرنا ہے، کیونکہ طواف کا مطلب کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے گرد 7 بار گھومنا۔ لیکن اسلامی روح میں یہ صرف جسمانی گردش نہیں ہے، میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، جسمانی گردش نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، یہ بندگی کا اظہار ہے، اور دل کی مکمل توجہ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ دعا ہوگی کہ وہ اتنا بڑا نیکی کا کام کر رہے تھے اور اتنی عاجزی ان کے اندر، اے اللہ وہ عاجزی ہمارے اندر بھی پیدا کر، جب یہ گھر بلند کر رہے تھے، اور جو عاجزی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر تھی، وہ عاجزی ہمیں بھی عطا فرما۔ اور پھر انہوں نے امت مانگی، آپ بھی دعائیں مانگے، بڑی بڑی دعائیں مانگے، جو چیزیں آپ کو امپاسبل لگتی ہیں وہ اللہ کے لیے امپاسبل نہیں ہے، اللہ سے مانگے، ہر چیز مانگے۔ اور طواف کا اصل پیغام ہے کہ میری زندگی کا مرکز صرف اللہ ہے، میری سوچ، میرا دل، میری خواہش سب اللہ کے گرد گھومتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مرکز ہے نا، تو وہ مرکز ہے، تو آپ نے مرکز ہے، ایک قبلہ ہے آپ کا، وہ مرکز ہے آپ کا، تو وہاں پر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر میری زندگی کا مرکز صرف اللہ ہے، میری سوچ، میرا دل، میری خواہش سب اللہ کے گرد گھومتے ہیں۔ جیسے میں اس گھر کے گرد گھوم رہی ہوں، میرا سوچ، صرف میں نہیں گھوم رہی، میری سوچ، میرا دل، میری خواہش سب اللہ کے لیے ہے۔ اور 7 چکر ہمیں یاد لاتے ہیں، صبر، شکر، توکل، استقامت، عاجزی، محبت اور مکمل بندگی، مکمل عاجزی۔ اور عاجزی آپ نے کون سی یاد رکھنی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عاجزی۔ اور طواف کے دوران آپ کو چاہیے کہ دل میں استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، دنیاوی سوچوں کو کم کر دیں، یہ سوچیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہے، میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں،
یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے بلکہ زندگی بدلنے کا وقت ہے۔ آپ نے صرف 7 چکر مکمل نہیں کرنے کہ میں جلدی جلدی 7 چکر مکمل کر لوں، نہیں، آپ نے اس روح کو حاصل کرنا ہے کہ جب آپ وہ 7 چکر مکمل کر چکے نا تو آپ کو ایسا فیل ہو کہ جو آپ کی روح ہے وہ مطمئن ہو گئی ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہو گئی ہے۔ طواف از جسٹ لائک اے نماز، طواف بالکل نماز کی طرح ہے۔ جس طرح نماز میں بات نہیں کر سکتے نا، تو طواف میں بھی ہمیں مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دھیان صرف اللہ، وہ مرکز جو ہے نا، جس مرکز کے گرد ہم گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اسی کی طرف ہو۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جلدی جلدی 7 چکر مکمل کر لیں، صرف رش میں شامل ہونا ہے، لیکن اصل میں ہر قدم عبادت ہے آپ کا۔ اور پھر دوسری امپورٹنٹ، ایک اور امپورٹنٹ چیز، جب وہ چکر لگا رہے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں پہ کتنے انبیاء کے، رسولوں کے، صحابہ کرام کے، کیسے کیسے نیک لوگوں کے قدم مبارک یہاں پہ پڑے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک بھی یہاں پر پڑے، یہاں پر ہوں گے۔ شاید میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ اس جگہ پہ میرا قدم بھی آ جائے، میرا قدم بھی اس مبارک قدم کو چھو جائے۔ تو اپنے آپ کو ان روحانی لمحات کے لیے اپنے آپ کا فوکس کریں، کیونکہ یہ آپ کا ہر قدم عبادت ہے، ہر چکر ایک دعا ہے، اور ہر لمحہ قبولیت کا وقت ہے۔ اگر دل حاضر نہ ہو تو طواف صرف حرکت رہ جاتی ہے، آپ صرف سوچ رہے ہیں کہ حرکت کر رہے ہیں تو آپ کو وہ سکون ہی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر دل حاضر ہو تو آنکھوں میں آپ کے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ باقی اللہ آپ سے راضی ہے، کیونکہ آپ کو فیل ہوگا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، دل سے دعائیں نکلیں گی، روح میں سکون اترتا جائے گا۔ آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میں باتیں کروں یا 7 چکر بس جلدی جلدی مکمل کروں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہاں پہ گرمی ہو، شدید دھوپ ہو، لیکن کیسے لوگ وہاں پر اللہ کی محبت میں وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ محبت آپ کے دل میں بھی اترنی چاہیے، آپ کی روح کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ آپ نے صرف ایک جسمانی گردش نہیں کرنی ہے۔ اور خانہ کعبہ ہمیں یہ کیا سکھاتا ہے؟ وہاں سے پیغام لے کے آنا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، سب کا مرکز ایک اللہ ہے، اور اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا لے کر وہاں سے آنی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو صرف ایک رسم نہیں بنایا بلکہ محبت، عاجزی، مکمل توکل کے ساتھ ادا کیا۔ اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت دل سے ہوتی ہے، صرف جسم سے نہیں۔ تو وہ طواف ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی کا ہم نے مرکز بدل دو، اپنی زندگی کا، ہم جن کاموں میں بزی ہیں نا، آپ ان کو چینج کریں، دنیا کو نہیں، اللہ کو مرکز بنائیں۔ پہلے اگر عمرہ پہ جانے سے پہلے یا حج پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے مرکز کسی اور چیز کو بنایا ہوا تھا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی انسان ہے، یا کوئی بھی ایک آپ نے اپنا ایک مشن بنایا ہوا کہ میرا مرکز وہی ہے، تو اپنا مرکز اب آپ نے چینج کرنا ہے۔ آپ یقین مانیں، آپ اللہ کو مرکز بنائیں تو باقی سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اور ہر لمحہ اللہ کی طرف لوٹتے رہو، کیونکہ طواف صرف خانہ کعبہ کا نہیں، یہ دل کا اللہ کی طرف سفر ہے۔ اور آخر میں جاتے جاتے میں ضرور ایک بات بتاؤں گی کہ میں نے کیوں یہ ویڈیو بنائی اور کیوں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ چیزیں فیل کریں۔ آپ جب طواف کریں، سب سے پہلے اس گھر کی ہسٹری آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تو آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہی اس جگہ کے ساتھ، ویسے تو ہر مسلمان کی اٹیچمنٹ ہے، لیکن ہمیں ہسٹری نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگوں کو ہسٹری نہیں پتہ ہے، نالج نہیں ہے، تو وہ اٹیچمنٹ فیل نہیں ہوگی نا آپ کو۔ جب آپ کو نالج ہوگی تو آپ کو اٹیچمنٹ زیادہ فیل ہوگی۔ دوسری بات کہ جب آپ طواف کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گھر کو بناتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے تھے۔ وہی دعا آپ نے اپنے لیے بھی بڑی بڑی دعائیں مانگنی ہے، اور وہی عاجزی شو کرنی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شو کی تھی۔ یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے۔ یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں وہاں پر ایک بات آپ کے ساتھ چھوٹی سی شیئر کروں گی، ایک پریکٹیکل، میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں گی۔ تو طواف، اچھا طواف کے لیے جب میں وہاں پر کر رہی تھی تو میں نے طواف کری تھی، میرے ساتھ ایک ہسبینڈ وائف تھے، تو ظاہر ہے آپ ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کے کان میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو مطلب شی واز ڈسکسنگ کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ یہ صرف بات میں آپ کو بتانا اس لیے چاہ رہی ہوں تاکہ ہم لوگ یہ کام نہ کریں، آپ یہ کام نہ کریں، ہم نہ کریں، میں یہ کام نہ کروں۔ اس کی جس کام کے لیے ہمیں گئے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں۔
تو شی واز ڈسکسنگ کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کہی تھی کہ آپ مجھے نا ایک مطلب اپنا سونے کی چوڑیاں جو ہے وہ کہی تھی کہ مجھے آپ کے بنوا کے دیں. تو اس ٹاپک کے اوپر ان کی بحث چل رہی تھی، پھر انگوٹھی پہ بحث چل رہی تھی، جولری پہ بحث چل رہی تھی کہ اس پہ وہ پرانی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو مجھے میرے کانوں میں آواز پڑ گئی. تو میں نے صرف یہ سوچا کہ یہ اے اللہ پاک تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں کچھ سیکھ کے آئی ہوں کہ طواف اصل ہے کیا ہے، اس کی روح کیا ہے. اگر میں بھی دنیاوی باتیں ڈسکس کرتی رہی سب کچھ لوگوں کے ساتھ، تو میں تو ایسے ہی 7 چکر مکمل کر کے چلی جاتی. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کہ دعائیں مانگی، اللہ سے بات کی. یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے. تو شاید ان کو نالج نہ ہو، اسی وجہ سے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ اویئرنیس ہے. آپ کو نالج دے رہی ہوں کہ جو لوگ جا رہے ہیں خدا کے لیے، وہ دنیاوی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، بعد میں کر لیجیے گا. اس طواف مکمل بندگی ہے اللہ کے لیے، اس میں کوئی دنیاوی بات نہ کریں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گی کہ ہم نیچے مطاف ہے وہاں پہ بھی طواف کر سکتے ہیں، اور ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیچے طواف کرے. اور چونکہ جب میں گئی تھی حج پہ تو میرے ساتھ میری والدہ بھی تھی اور وہ ویل چیئر پہ تھی، اور ویل چیئر نیچے الاؤڈ نہیں ہوتی ہے، وہ فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور پہ آپ کر سکتے ہو. تو ہم باؤنڈ تھے کہ ہمیں فرسٹ فلور پہ ہی کرنا تھا. تو میں نے کچھ طواف وہاں پہ کیے اور کچھ طواف نیچے بھی کیے. تو میں آپ کو صرف اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ چونکہ طواف میں ہم نے دل سے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، بہت مطلب ہر چیز سے ہمیں کوئی اور ہوش نہ ہو، ہم نے صرف اللہ سے مانگنا ہے. تو جب نیچے آپ مطاف میں طواف کرتے ہو نا، تو چونکہ رش ہوتا ہے تو آپ اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے ہو. تو اگر آپ کو چانس ملے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ نیچے رش نہیں ہے تو آپ بے شک وہاں پہ طواف کریں. ادروائز فرسٹ فلور پہ آپ سکون سے طواف کر کے اپنے دل کی سب باتیں اللہ سے کر سکتے ہو. وہاں پہ رش بھی نہیں ہوگا اور آرام سے تھوڑا سا چکر آپ کا لمبا ہو جائے گا، لیکن آپ بہت آرام سے طواف کر سکتے ہیں. یہ میری ایک چھوٹی سی جو چیز میں نے نوٹ کی تھی، میں نے آپ سے شیئر کر دی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور درود شریف پڑھتے رہیے گا. درود شریف پڑھیں، آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لے گا. درود شریف پڑھیں، آپ کی زبان پہ دعا کریں جاری ہو جائے تو آپ کی مدینے کی حاضری بھی ہو جائے گی، مکہ کی بھی حاضری ہو جائے گی، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور درود ابراہیمی جو تمام درودوں کا بادشاہ ہے، اگر وہ پڑھ لیں تو بہت بہترین ہے. ویسے تو ہر درود جو بھی آپ کو جو بھی توفیق ملتی ہے پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.